مسیح کی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ایک بڑی خاص ڈسکشن ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لوسیفر یسوع مسیح ہے یا یسوع ہی لوسیفر ہے؟ یہ بات آج کل مذہبی بازار میں بڑی مشہور ہے، بڑی بک رہی ہے، بڑا اس پر چرچا کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بائبل سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوسیفر در حقیقت یسوع مسیح ناصری ہے۔ یہ بات ہم تک بھی پہنچی اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ مل کر اس پر ایک گفتگو کر سکیں، اس پر ڈسکشن کر سکیں اور اس پر بات کر سکیں، اور ہم جانیں کہ وہ لوگ کون سے دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن حقائق کیا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ویڈیو شروع کریں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس بہت سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا کا کلام بہت سے لوگوں تک پہنچے اور ان جھوٹی تعلیمات کو ہم رد کر سکیں۔ باغ عدن میں ابلیس یا لوسیفر سانپ کی صورت میں ہوا سے بات کرتا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے، خدا ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ میچ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی آیا ایسا دعویٰ کیا ہے، ایسی بات بائبل میں کہی ہے؟ تو جی یوحنا 10واں باب 34ویں آیت ہے، اس میں کہا کیا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ اور پھر مزید اس بات کو تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کو پختہ بنانے کے لیے وہ ایک حوالہ دیتے ہیں غناصتی انجیل میں سے، دا سیکرٹ بک آف جان، اور اس میں ایک اقتباس ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب اس شجر ممنوعہ کو، اس نیک اور بد کی پہچان کے پھل کو جب ممنوع کیا گیا، منع کیا گیا، اس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا گیا، تو میں وہاں پر موجود تھا اور پھر میں نے ہی آدم اور حوا کو یہ پھل کھانے کے لیے کہا۔ ایسے بڑے دعوے وہ کرتے ہیں، ایسی بڑی باتیں اور حوالہ جات وہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا دعویٰ یہ کہ لوسیفر صبح کا روشن ستارہ ہے اور نور کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح بھی صبح کا روشن ستارہ ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ لوسیفر نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور یسوع مسیح نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں چاہتا ہوں ہم اس بات پر غور کریں کہ جب یسوع مسیح سے کہا گیا کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں بلزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں؟ اگر بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے تو بادشاہی قائم نہیں رہتی۔ یہ یسوع مسیح کا جواب تھا۔ نمبر 1 کہ باغ عدن میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پھل کھاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یوحنا پہلا باب ہے، اس کے 18ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے جو اس کی گود میں ہے، وہی ظاہر کرتا ہے۔ اگر یسوع مسیح وہاں پر اس جگہ پر پہنچا شام کے وقت اور ان سے کہا اے آدم تو کہاں ہے، تو کیا یہ لاجک ہے کہ پہلے اسے پھل وہ دے دے اور پھر خود ہی بعد میں آ جائے اور اس سے پوچھے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ سو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔ دوسری بات، تم خدا ہو جاؤ گے، ایسا یسوع مسیح نے بھی کہا۔ یوحنا 10واں باب پر اس کی 34ویں آیت ہے، کیا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ یہ در حقیقت 82واں زبور ہے، اس کی 6 آیت کا اقتباس ہے۔ یہ زبور قاضیوں کے لیے لکھا گیا کہ خدا کی جو الہی صفت ہے عدالت کرنے کی، قاضی جو تھا وہ خدا کا نمائندہ تھا اور ایک طرح سے وہ خدا ہی تھا، کیونکہ انہیں کلام دیا گیا اور کلام کی وجہ سے وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اور یہ صفت عدالت کی، انصاف کی صفت جو تھی وہ خدا کی ہے،
اور جب کلام دیا گیا کہ کلام کے ذریعے تم ان کا انصاف کرو، انہوں نے کلام کو ترک کر دیا اور بے انصافی کرنا شروع کر دی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم انسانوں کی طرح مرو گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا کے فرزند ہیں، اور خدا کا فرزند خدا ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان سے کہتا ہے کہ مجھے جسے خدا نے مقدس کر کے بھیجا ہے تم کہتے ہو کفر بکتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ نمبر 3، دا سیکرٹ بک آف جان، یہ ایک غناصتی انجیل ہے، اور ہم نے اس بات پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا دی ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ کیسے اور کن صدیوں میں ان کا آغاز ہوا، کب یہ وقوع میں آئی۔ سو ضرور ڈسکرپشن میں جائیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ سیکرٹ بک آف جان پر تو نہیں ہے، لیکن غناصتی اناجیل پر ہے کہ کب ان کا ہسٹری میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر چوتھی بات کہ روشن ستارہ، صبح کا روشن ستارہ، جب ہم یسایہ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر زمین پر گر گیا۔ گرا ہوا ستارہ کبھی بھی روشنی نہیں دیتا، جب وہ گر رہا ہوتا ہے تو ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو ہیٹ اپ سے وہ روشنی دیتا ہے، لیکن جب وہ گر جاتا ہے تو حقیقت کھلتی ہے کہ یہ مٹی کے سوا، یہ راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ملاکی یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 4 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت، وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، سب مغرور فنا ہوں گے، لوسیفر بھی فنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے غرور کیا، اور یہ بھی فنا کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں سے شفا ملے گی۔ یسوع مسیح ناصری آفتاب صداقت ہے، اور اس نے کبھی غرور نہیں کیا، بلکہ یہ یہاں تک وفادار رہا، یہاں تک اس نے تابعداری کی کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی اس نے قبول کر لی، صرف اور صرف میری اور آپ کی نجات کے لیے۔ یسوع مسیح حلیم ہو گیا، اور پھر باپ نے اسے ایسا نام بخشا، یسوع نام بخش دیا، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے، اور باپ کے جلال کے لیے، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ ابلیس لوگوں کو ورگلاتا ہے، یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے، اور وہ یسوع مسیح کی کاپی کرنا چاہتا ہے، یسوع مسیح کی طرح بننا چاہتا ہے۔ لیکن آپ اسے کہیے کہ اے ابلیس، اب تیرا یہاں پر کوئی زور نہیں چل سکتا، تو شکست خوردہ ہے، ہم فاتح لوگ ہیں، ہمارا یسوع مسیح فاتح ہے، تو یسوع مسیح کی طرح بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اس کی جوتی کے خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے ابلیس، تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، تو جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ ایک بار پھر میری آپ سے التماس ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنکس کو پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگ ایسی جھوٹی تعلیمات سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔